بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو لینگویج کے معزز ناظرین، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسے ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سردی کی دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی، اور دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف سے حسب دستور لوٹیں گے، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ناظرین، مائیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر بستر پر دراز ہوں گی، مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے، بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا، وزیر آباد کے تحت وزارت پر دراز ہوں گے، پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کر اس کی ڈیوٹی سنبھالے گا۔ رات کو کہیں کسی کے گھر میں مہندی لگائی جا رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی کے گھر میں بارات ہوگی کہ اگلی صبح ولیمہ ہونا ہے۔ کہیں پر رات کو دکان مکمل ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ ناظرین، یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہیں، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام شام ہوگی۔ ایسے ہی ایک شام آئے گی، ہولے سے دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا، اور مرغان اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی گفتگو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی بے دستور ہوگی، سمندر میں موجود موجیں اٹکیلیاں کھاتی ہوں گی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کروا رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی، اور کوئی پراٹھا توے پر ڈالنے جا رہی ہوگی۔ مالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے، گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی، ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور اگر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں۔ پیارے ناظرین، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بارات کب آئے گی، کب دلہا آئے گا اور کب باجا بجے گا۔ ایسا ہی ایک عمل ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھوں سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا،
دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے۔ مہندی گر جائے گی، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگ جائے گی۔ دولہے کو اپنی بارات، اپنی دولت یاد نہ ہوگی۔ لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی اپنی پیاری بیٹی یاد نہ ہوگی، تو لڑکے والوں کو گھوڑے پر چڑھتا ہوا دلہا بھول جائے گا۔ مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست بھول جائے گی۔ حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین اور آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے جھرنے سوکھ جائیں گے، ماؤں کے ہاتھ سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنے چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند میری جان کہہ کر بلا رہی تھی، بچے کا ماتھا گال چوم رہی تھی، وہی ماں، بالکل وہی ماں بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان تو بچ جائے۔ لیکن آج کون بچے گا اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوتا۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو اڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑ کر بھاگتا دیکھے گا۔ یہ چاہے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ آج موت کا دن ہے، یا آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کر رکھ دیا ہے۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے۔ آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو کہ وہ مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ جبرائیل سے کہو کہ وہ مر جائے، میکائیل سے کہو وہ مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ اللہ پاک ان کو بچا لیجئے، ان کو تو بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ ہے تو اللہ کی بے نیازی کو دیکھے۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا، اور چشم تصور میں اسرائیل کو بھی گرتے دیکھا۔ لو، آج کے دن فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے۔ یہ خوف ہے، جلال ہے اوپر والے اللہ کا، اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ پاک شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا اللہ، اوپر تو باقی اور نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ رب العزت کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا اسی امر کے ساتھ جس سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل کو مردہ دیکھے گا کوئی نہیں ہے جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ رب العزت کہے گا کہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، لیکن اس کا خوف کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن تو تنہا اللہ رب العزت کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔
اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ٹوٹ جانے والے اس جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ریت پر پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی یہ کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں، ابا تو مرتا ہی نہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد کہے گی کہ والد صاحب کے لیے آسانی کی دعا پیدا فرما دیجئے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت۔ اللہ رب العزت میرے ماں باپ کو موت دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔